السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ٹاپک وہ عبرتناک واقعہ ہے، ایک مشہور عالم دین کا عبرتناک واقعہ۔ شیخ دیہان مکہ مکرمہ کے مشہور عالم دین تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مشہور شخص کا انتقال ہوا تو اس کے وارثوں نے اسے وہاں کے ایک صالح عالم دین کی قبر میں دفنانا چاہا، جو اس سے کچھ عرصہ قبل انتقال کر چکے تھے۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ ایک قبر میں کئی مردے دفن کرتے تھے، اس لیے قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ کھودنے میں معلوم ہوا کہ وہاں عالم دین کی لاش کے بجائے ایک یورپین لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے بڑی حیرت کی، یہ لاش یہاں کیسے آئی اور اس عالم دین کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اتفاق سے اسی مجمع میں ایک یورپین مسلمان سیاح موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کے رہنے والے ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے پڑھتی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے اسی دینیات کے چند رسائل بھی پڑھائے تھے۔ اتفاق سے یہ بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہوئی کہ مسلمان اور نیک، لیکن یہ بات باعث تعجب و دریافت طلب ہے کہ اس عالم دین کی لاش کہاں چلی گئی۔ لوگ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے مختلف آرائیاں کرنے لگے۔ بعض نے کہا کہ شاید عالم دین کی لاش اس لڑکی کی قبر میں منتقل ہو گئی ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اس سیاح سے کہا کہ جب تم حج وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس یورپ جاؤ، اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا اس میں عالم دین کی لاش ہے یا نہیں۔ چنانچہ مرحوم عالم دین کا ایک واقف کار آدمی اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ حج ادا کرنے کے بعد جب وہ یورپ پہنچے تو انہوں نے لڑکی کے والدین سے مکہ مکرمہ میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کو دفن فرانس میں کیا جائے، اس کی لاش مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ لہٰذا انہوں نے بھی اسی تحقیق میں لڑکی کی قبر کھودی۔ معلوم ہوا کہ واقعی وہاں لڑکی کے بجائے اس مسلمان عالم کی لاش ٹکڑوں کی صورت میں موجود ہوئی، جسے مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا تھا۔ شیخ دیہان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سیاح نے کسی ذریعے سے ہمیں اطلاع دی کہ عالم دین کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے۔ اب مکہ مکرمہ والوں کو یہ فکر ہوئی لڑکی کی لاش مکہ مکرمہ منتقل ہونا تو اس کی قبولیت کی نشانی ہے، لیکن عالم دین کا مکہ مکرمہ سے فرانس منتقل ہونا کس بات پر ہے اور اس کی مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس حیرت انگیز معاملے کی تفتیش کے لیے لوگوں نے اس کے گھر کا رخ کیا۔ گھر والوں کو اس عالم دین کا اصلی حال معلوم ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے شوہر نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، وہ تو بڑا نمازی، قرآن پڑھنے والا، تہجد گزار تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی بات ضرور ہوگی کہ اس کی لاش مکہ مکرمہ دفن کرنے کے بعد کفرستان منتقل ہو گئی۔ عالم دین کی بیوی نے سوچ کر کہا کہ ہاں، اس کی ایک بات ہمیشہ مجھے کھٹکتی تھی کہ جب وہ ناپاک ہوتا تو غسل کرنے کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے، ان کے ہاں ناپاک ہونے پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کی لاش کو مکہ مکرمہ سے اسی قوم کی جگہ پر پھینک دیا جن کے طریقوں کو وہ پسند کرتا تھا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اسلامی طرز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کی طرز زندگی کو اپنائیں، غیروں کی طرز زندگی کو آپ چھوڑیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ نشاندہی یہ بتلاتا ہے کہ ہم غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم۔